بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس دنیا میں خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سختی نہیں رہی۔ اس دنیا میں دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کبھی نہ ملاتا۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو دن تمہارا بنا نیکیوں کے گزر جائے۔ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، پھر دیکھنا تم اپنی زندگی کی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جاؤ گے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ وقت بدلے گا اور حالات بھی بدلیں گے۔ کسی نے مولانا روم سے پوچھا کہ دنیا کیا ہے، تو مولانا روم نے فرمایا وہ ہر چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا گندا بد اخلاقی سے ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں برے مقصد کی کامیابی سے اچھے مقصد کی ناکامی بہتر ہے۔ اس دنیا میں وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا دونوں برابر ہوتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی کو بڑھا دے۔ محسن کے ساتھ بے وفائی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ دشمنوں پر قابو پالو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ جو شخص اپنی نفس کو درست نہیں کرتا وہ بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو کر رہتا ہے۔ عقل اپنے کام پر اور جہالت اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتی ہے، کیونکہ عقل کمال چاہتی ہے اور جہالت مال چاہتی ہے۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی مقام انسان کے لیے جنت ہے۔ اس دنیا میں یقین ضروری ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم رزق دینے والے ہیں۔ جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ رزق دینے والا وہ ہے تو وہ آپ کے یقین کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جس شخص کو اس نے پیدا ہونے سے پہلے اسلام دے دیا، اب اس کے ساتھ اللہ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تو ہم پر پہلے ہی فضل کر چکا ہے۔ ایک بچے نے دوسرے کو گالی دی تو دوسرے بچے نے کہا میں تمہیں گالی نہیں دوں گا، کیونکہ میرے ابا جان مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان سے ڈرتا ہوں، اور یہی حق ہمارے اوپر ہمارے اللہ کا ہے۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے کہ میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اور اس کو مانگنے کی توفیق نہ دے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا انسان برا کب بنتا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ہمارا ارادہ نہیں۔ اس دنیا میں جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر گھٹیا لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ اپنے دل کی کیفیت
اپنے اللہ کو بتایا کریں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیفوں میں ہیں، کیونکہ آپ یقین کریے وہ بہت پیار سے سنے گا اور اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اتر جائے گا، کیونکہ بے شک وہ ہمارے دلوں کے ہر راز جانتا ہے۔ اگر اس دنیا میں رشتہ نبھانا ہے تو دو آنکھوں کی طرح نبھاؤ، ساتھ جاگتی ہے، ساتھ سوتی ہے، ساتھ ہنستی ہے، ساتھ روتی ہے، اور پھر ایک دن ایک ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانیوں کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ اس دنیا میں نانی کا گھر دنیا کا واحد گھر ہے جہاں اپنے گھر سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جن سے اسے کسی بھی طرح کی فائدے کی امید نہیں ہوتی۔ رشتے کبھی قدرتی موت سے نہیں مرتے، بلکہ ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، تو کبھی غلط فہمی سے۔ ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کرو جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کرو جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، غیر مسلم، اگر کچھ اور بھی ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا، تنگ دستی اور پریشانی میں ہوا تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ شکر ایک ایسا رشتہ ہے کہ اسے دیکھ کر اور اسے سن کر ہی ہم اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جب تم کسی انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرنے لگو تو آپ یہ جان لو کہ تم ایمان کو کھو بیٹھے ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میری جنگ فقط یزید سے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہو۔ سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو، اس پر قائم رہو اور ہر مشکل کا مقابلہ کرو۔ اس دنیا میں لوگوں کی عزت پر حملہ کرنے والے کو نہ اپنے پاس بیٹھاؤ نہ ان کے پاس بیٹھو۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اس دنیا میں اپنے کام کی واجب سے زیادہ کی امید نہ رکھو۔ اس دنیا میں سچی اور میٹھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ حق کو نہیں پہچان سکتے تو باطل کے تیر پر نظر رکھو، کیونکہ جہاں پر یہ تیر لگ رہے ہوں تو سمجھ لینا وہیں حق ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل ہے، کیونکہ لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء اکرام تک محفوظ نہ رہے۔ اپنے نفس کی نگرانی خود تم کرو، کیونکہ ایسا نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا تم سے ایسا نہیں کرائے گا۔ اس دنیا میں کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیا کریں اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور اس رب نے اس کو آپ کا پتہ دیا۔ طوفانوں سے کھیلتے ہوئے گزری تمام عمر، کیونکہ مجھ کو راست نہ آئی کنارے کی زندگی۔ میں آج تک کبھی اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، کیونکہ میں جب بھی پچھتایا تو اپنے بولنے پر پچھتایا۔ اپنے ماضی، اپنے گربان اور اپنے ضمیر سے سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ایک ہے
अच्छे दिनों के इंतजार में हमारी सारी उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है कि जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। इस दुनिया में अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो बस आजमाता है और फिर सब्र करने वालों को मीठा फल देता है। दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। अपने दिन की इब्तिदा इन 3 चीजों से कीजिए: कोशिश, सच और यकीन, क्योंकि कोशिश दिन बेहतर करने के लिए, सच्चाई अपने काम के साथ और यकीन अल्लाह की जात पर। पैसा कहता है मुझे हासिल करो और सब भुला दो, वक्त कहता है मेरे पीछे चलो बाकी सब छोड़ दो, मुस्तकबिल कहता है मेरे लिए कोशिश करो बाकी सब भुला दो, लेकिन वहीं अल्लाह सिर्फ इतना कहता है कि मुझे याद करो, सब कुछ तेरे कदमों में डाल दूंगा। शुक्र करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। अगर तुम अपने रब पे बहुत भरोसा रखते हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारा रब उस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। ए अल्लाह ताला, मुझे वो ताकत ना दे जिससे मैं दूसरों को कमज़ोर करूं, मुझे वो दौलत ना दे जिसके खातिर मैं दूसरों को गरीब समझूं, मुझे वो इल्म ना दे जिसे मैं अपने सीने में छिपा कर रखूं, मुझे वो बुलंदी ना दे, मुझे वो बुलंदी ना दे कि मुझे पस्ती में कुछ नजर ना आए, बल्कि मुझे वो सब कुछ दे जो मैं दूसरों में बांट सकूं और सबके बराबर हो जाऊं। सब्र और शुक्र दोनों ही का बड़ा दर्जा है, क्योंकि सब्र मुसीबत को ख़त्म करता है और वहीं शुक्र नेमत को बढ़ाता है। मुश्किल दस्तक दे तो खुशज़दा ना हो, मुश्किल दस्तक दे तो खौफज़दा ना हो, बल्कि आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दो, क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का भेस बदल कर आती है। हज़रत अली ने फरमाया, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह ना देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा करती है। इस दुनिया में ये ज़माना ही सिखा देता है कि कैसे रहना है इस ज़माने में। किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना कि बेकसूर पर तोहमत लगाने का बोझ होता है। फज्र के लिए ना उठें तो नज़र अलार्म पर नहीं बल्कि नज़र अपने ईमान पर डालिए। अपने बच्चों को दीन सिखाओ, बाकी सब कुछ दीन सिखा देगा। जिंदगी को बिल्कुल सादा और मुख्तसर गुजारो, ताकि क़ियामत के दिन हिसाब देने में परेशानी ना हो। इस दुनिया में आदाब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। अपने से अच्छे को तलाश कर, क्योंकि अपने जैसे के साथ तो उम्र ज़ाय करेगा। अगर आपका दिल खालिस और पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई भी शैतानी कुव्वत आपको महरूम नहीं कर सकती। इस दुनिया में नफ्स अपने सिवा कुछ नहीं देखती, जबकि हमारी रूह सारा आलम अपने अंदर देखती है। इस दुनिया को धोखे का घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हकीकत उल्टी नजर आती है। तौबा करते रहा करो, क्योंकि जिंदगी कब खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। इस दुनिया में मिसाल देना आसान है, लेकिन मिसाल बनना बहुत मुश्किल। इंसान मजबूत इतना है कि पहाड़ों का सीना चीर दे, और कमज़ोर इतना है कि लफ्ज़ों और लहजों से टूट जाता है। हमें हुक्म तो नफ्स मानने का था, लेकिन हम सब ने अपने ज़मीर मान लिए हैं।
इस दुनिया में मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसके साथ चलती उसकी औरत के लिबास से लगाया जा सकता है। हमारी जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, क्योंकि जब भी लगती हैं या तो किसी की असलियत दिखा देती हैं या फिर कुछ नया सिखा देती हैं। आज की औरत आज़ादी मगरिब वाली चाहती है और हुकूक इस्लाम वाले चाहती है। इस दुनिया में खुशी का ताल्लुक आपके हालात से नहीं बल्कि आपके ख्यालात से है। इस दुनिया में आपकी ज़बान का ज़्यादा चलना अकल के कम होने की निशानी है। जिस लहजे में बात करो उस लहजे में सुनना भी सीखो। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब मत समझो, क्योंकि अमीर और गरीब की कब्र एक जैसी ही होती है। कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, मगर हकीकत यह है कि औरत के बगैर कोई घर नहीं होता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स किसी मोमिन को गमगीन करने के बाद उसे तमाम दुनिया भी अता कर दे, तब भी ये उसका कफ़ारा नहीं हो सकता और ना ही उसको कोई अजर मिलेगा। इस दुनिया में माँ की दुआ अपनी औलाद के हक में बहुत तेजी से कबूल होती है। इंसान को उसके जुल्म और गुरूर की सज़ा दुनिया में ही मिल जाती है। गीबत ना करो, क्योंकि ये दोज़ख की खुराक है। इस दुनिया में लोगों को हलाक करने वाली 3 चीज़ें, पहला तकब्बुर, दूसरा हिर्स और तीसरा हसद। गमों को दूर करने वाली बेहतरीन चीज़ तकदीर इलाही पर भरोसा करना है। इस दुनिया में 2 अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता, माफ़ करना और इंसाफ करना। लोग अच्छे पढ़ने और अच्छे लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। इस दुनिया में शऊर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीज़ी का जवाब ना देना और वहीं तीसरा दर्जा बदइखलाकी का जवाब इखलाक से देना। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती हैं, इसलिए धागे को लपेट कर और ज़बान को समेट कर रखें। अल्लाह के आगे झुका करो, फिर देखना वो किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। दर्द का सजदा हो और अल्लाह ना मिले, ऐसा मुमकिन ही नहीं। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब किस किस मकाम पर हमें गिनने से पहले ही थाम लेता है। अगर इस दुनिया में तुम्हारी माँ तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमसे बात करते हुए डरती है, तो फिर तुम अफसोस करो, क्योंकि तुमने अपने हाथों अपनी मग़फ़िरत को बर्बाद कर दिया। इंसान की मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह ही होती है, क्योंकि हर मंजिल धुंधली, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नजर आता है। दूसरों की मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ताकतवर और अमीर हो, बल्कि इसके लिए सिर्फ आपका रहम दिल होना ही काफ़ी होता है। जब आपके पास कोई परेशान हाल, मजबूर या मुसीबत ज़दा आ जाए, तो ये ना सोचें कि ये उसकी आजमाइश है, बल्कि आप ये सोचें कि ये आपकी आजमाइश है। जब कभी भी तुम्हें अपने रिस्क में कमी नज़र आने लगे, तो कुछ माल अपने अल्लाह के साथ तिजारत कर लिया करो। दुख, दर्द, तकलीफ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो ये नबियों को ना मिलता, बल्कि ये तो एक नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। इस दुनिया में जिस दिल में खुलूस का जज्बा नहीं, वो उस सीप के मानिंद है जिसमें मोती नहीं हो। दुनिया को नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाले को राजी कर लो, फिर देखना कामयाबी तुम्हारे कदमों में होगी। वालिदैन के नौकर बन जाओ, अल्लाह तुम्हें
دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ اس دنیا میں لوگ چہرے اور مال دیکھتے ہیں، لیکن میرا اللہ اپنے بندوں کے دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ گناہ ایسی لعنت ہے جو کہ انسان کے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اے انسان، کہیں اپنی زندگی آسان بناتے بناتے اپنی موت کو مشکل نہ بنا لینا۔ ہم نیک کا گناہ اور گناہ گار کی نیکی، یہ دونوں ہی چیزیں ہم انسانوں سے دوسروں کی برداشت نہیں ہوتی۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں کہ ہم اس دنیا میں صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، کیونکہ اگر میرے اعمال کے مطابق اللہ مجھے دیتا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں، ان سے نفرت نہ کریے، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے اصل چاہنے والے ہیں، جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، کیونکہ رشتے طاقت سے نہیں بلکہ محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ لوگ اچھا پڑھنا اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہیں جو اچھا سوچیں اور اچھا بولیں۔ اس دنیا میں خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے فرشتے لکھ نہیں سکتے، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ اس دنیا میں سچا رشتہ کچھ نہیں مانگتا سوائے وقت اور عزت کے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تب وہ اپنے نہیں رہتے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا کہ رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور آپ کی مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل۔ اس دنیا میں رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جاؤ، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جاؤ۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جو باتیں دل کو لگ جاتی ہیں وہ دل سے کبھی نہیں جاتی۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس دنیا میں اس ساز سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کو کچل ڈالے۔ اس دنیا میں ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کیونکہ بعض دفعہ کچھ رنگ صحبت کے بھی چڑھ جاتے ہیں۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کی عمر زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ زندگی جب اپنا فلسفہ سمجھانے پہ آئے تو خود بخود عقل آ جاتی ہے۔ جو چیزیں دل میں گونجتی رہیں وہ کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ اس دنیا میں کمال کرنے والوں کو کب لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی کمال کیا ہے؟ انسان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن اپنوں کو تکلیف میں دیکھ کر موم ہو جاتا ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور وہیں برائی کا راستہ بہت آسان سہی، لیکن منزل ہمیشہ تباہی ہوتی ہے۔ کسی کمزور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے، بلکہ اپنی اوقات لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ راستہ ایک ہی تھا، لیکن فرعون ڈوب گیا اور موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔
اس لیے یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ اس دنیا میں آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کے رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ اللہ کے کاموں میں نہ جلدی ہوتی ہے اور نہ ہی دیری، بلکہ صحیح وقت پر اللہ کے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ اس انسان کی ہمیشہ دل سے قدر کرنا جو تمہارے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھتا ہو۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، اور اگر کوئی آپ کو اپنا وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ احمق ہے وہ شخص جو دشمن کو دوست بنانے کے لیے اپنے دوست کو دشمن بنا لے۔ اس دنیا میں دھوکہ دے کر کوئی بھی نہیں بچتا، کیونکہ انسان کے دل سے نکلی ایک آہ نسلوں کو اجاڑ دیتی ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینا چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابلیس نہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے نیک نہ بنیے کہ آپ کو ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ خوشی کا ہو یا غم کا ہو، اس دنیا میں سجدے کی توفیق ملنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے، لیکن ہائے افسوس انسان دوسروں کا درد نہیں سمجھتا۔ جب دوسروں کا وقت آپ کے وقت سے قیمتی ہو جائے تو اپنے وقت کی خود ہی قدر کر لینی چاہیے۔ اس دنیا میں عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے بہتر ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہے تو نرم لہجے سے کریے، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر کو جگا دیتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے بھی حسد کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تم سے چھینا ہوا نہیں ہے۔ بہت دور تک انسان دیکھ لیتا ہے، لیکن اسے اپنا گربان نظر نہیں آتا۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں اکثر ہستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ لفظوں کی بھی عمر ہوتی ہے، جو کہنے والے کو نہیں بلکہ صرف سننے والے کو ہی یاد رہتی ہے۔ اس دنیا میں جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی سب کی اوقات نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں اگر جیب بھری ہو تو دشمن بھی خطا معاف کر دیتا ہے، اور اگر ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ جب آپ اپنے سے زیادہ کسی اور کی فکر کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیں ضلالت آپ سے ایک قدم کی دوری پر کھڑی ہے۔ خاموشیاں جو سننا سیکھ لیتے ہیں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا ان کی تلاش میں ہوتی ہے اور وہ کسی کو نہیں ملتے۔ اگر اس دنیا میں دوسروں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگتی ہے تو سمجھو آپ گرے ہوئے انسان ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب سچے ہوں تو سب سے پہلے کہ آپ نیند سے جاگ جائیں۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھو، لیکن دھیان رہے آپ کے پیر ہمیشہ زمین پر ہوں۔ جو شخص تعلیم حاصل کرنے کی مصیبت نہیں جھیلتا، اسے ہمیشہ جہالت کی ذلت جھیلنی پڑتی ہے۔